آج ہم ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اپنی بہادری، فیاضی، بردباری اور جذبہ ایمانی میں اس قدر مشہور تھے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ عیسائیوں میں بھی عزت کی نگاہ سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کو فاتح بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شخصیت تاریخ اسلام کے مشہور ترین فاتحین میں سے ایک ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے سپوت، بہادر جنگجو، بہترین حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو موجودہ عراق میں شامل ہے۔ آپ کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کر بھرا تھا۔ چونکہ اس دور میں صلیبی عیسائی بیت المقدس پر قابض تھے تو بیت المقدس کو آزاد کرانا آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر 1091 سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر 1291 عیسوی تک جاری رہا۔ اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا اور ان صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا اور ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے نامرد آزما رہے۔ آپ کا نام یوسف تھا۔ آپ نے نور الدین زنگی کی زیر قیادت تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین ایوبی نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العاص الدین اللہ نے آپ کو ملک الناصر الایوبی کا نام عطا کیا اور اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ یوں آپ کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح آپ کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا اور بیت المقدس یروشلم عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا۔ شروع میں صلاح الدین نور الدین زنگی کی فوج میں ایک فوجی افسر تھے اور مصر فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے، جس میں فوج کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے، اور مصر فتح ہو جانے کے بعد آپ کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں آپ نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حکمرانی سنبھال لی اور مسلم امہ کے رہنما بنے۔ مصر اور یمن کے بعد اس بہادر مجاہد نے 1182 تک موصل اور حلب کو فتح کر کے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یروشلم کو عیسائی فوج کے زیر تسلط 1 صدی گزرنے کو تھی۔ عیسائی افواج نے جب یروشلم پر قبضہ کیا تھا تو اتنے مسلمانوں کا خون بہایا تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور کئی دن تک یروشلم خون میں لت پت رہا۔ عیسائیوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا قتل عام کیا تھا۔ 1 صدی گزرنے کو تھی۔ صلیبی جنگجو اپنی خوریزیوں اور اشتعال انگیزیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ عیسائی صلیبی فوجیں 2 حصوں میں تقسیم تھیں، ٹیمپلرز اور نائٹ۔ یہ دونوں گروہ بہت طاقتور تھے۔ یہ لوہے کے لباس زیب تن کرتے تھے اور بہترین جنگی مہارتیں رکھتے تھے۔ یوں مسلمان بھی جو ان عیسائی افواج سے مد مقابل تھے، وہ بھی بہترین تاریخ کے حامل اور جنگجو تھے اور صلاح الدین جیسے ذہین اور بہادر سلطان کی زیر سرپرستی تھے اور جذبہ ایمانی سے بھرپور تھے۔
یوں صلیبیوں کو صلاح الدین ایک آنکھ نہ بھاتے تھے اور ان کو بجا طور پر یروشلم کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے انگلستان، جرمنی، بازنطین اور جنوبی اطالیہ اور پاپائے روم سے مدد طلب کی اور یروشلم کے دفاع کے لیے ایک بڑی فوج بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے ایک فوج جمع کی اور فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی بھی ملی، لیکن جو قلعہ فتح ہوتا اس میں کچھ فوج کو چھوڑنا پڑتا۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ یوں صلیبیوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان کی فوج پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ یوں صلیبی کم تعداد فوج سے لڑنے کے بعد غرور میں تھے اور دوبارہ سلطان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اب سلطان اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ صلیبی حکمران مولوین فور کی قیادت میں صلیبی لشکر نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی جنگ فوج کی کمی کی وجہ سے ہارے تھے، لیکن مولوین کے حملے کے جواب میں وہ اب اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو سلطان نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو، مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب صلیبیوں سے دوسری جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے صلیبیوں کو زبردست شکست دی۔ شکست ہونے کے بعد صلیبی حکمران نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان صلاح الدین نے صلح کی درخواست کو قبول کیا، لیکن یہ معاہدہ آخری اور حتمی تھا۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ مولوین اس صلح کے معاہدے پر عمل بھی کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد بیت المقدس صلیبی سلطنت وزیروں اور امراء کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس کا دور شروع ہوتے ہی صلیبیوں نے پھر سے مسلمانوں کے خلاف خوریزی اور اشتعال انگیزی شروع کر دی، اور صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور رینالڈ اس حد تک چلا گیا کہ اس مرتبہ اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ یوں جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو آپ نے اسے اپنی تلوار سے مارنے کی قسم کھائی۔ چنانچہ سلطان نے اپنے اتحادیوں کو خط لکھا اور تمام فوج کو صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کیا، اور فوج دمشق میں ایک منظم مقام پر اکٹھی ہوئی جو کہ جذبہ ایمانی سے بھرپور تھی۔ یوں سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ تبریہ کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاری کر لی۔ رینالڈ اور گائے نے مل کر ایک بہت بڑی فوج بنا لی۔ یہ فوج صلیبیوں کی پچھلی جنگوں سے آئی فوجوں میں سے تعداد میں سب سے زیادہ تھی۔ اس طرح گائے نے بھی اپنا صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ یوں صلیبیوں کی فوج سلطان کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ سلطان نے اپنی ذہانت اور سمجھداری سے حطین کا علاقہ چنا، کیونکہ حطین ایک خشک علاقہ تھا اور پانی کے چند ہی چشمے تھے۔ یوں صلیبیوں نے خشک اور دشوار گزار راستے سے گزر کر سلطان تک پہنچنا تھا، جو کہ بہت خشک اور گرم علاقہ تھا۔ صلیبی اس راستے سے گزر کر حطین کے مقام پر ایک پہاڑی نما ٹیلے پر رکے تو مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا
اور پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی فوج پیاس سے نڈھال ہو گئی اور نائٹ اور ٹیمپلرز جو کہ مضبوط جنگی لباس سے تن کیے ہوئے تھے اتار دیے۔ رات میں سلطان کے حکم سے ان صلیبیوں کی چاروں طرف آگ جلا دی گئی۔ یہ دھوئیں اور پیاس کی شدت سے صلیبی بے ہوش ہونے لگے۔ بہت بار کوشش کرنے کے باوجود صلیبی مسلمان فوجوں کو پیچھے ہٹانے میں ناکامیاب رہے۔ بالآخر صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میدان جنگ میں صلیبی لاشوں کے انبار لگ چکے تھے اور گی اور رینالڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے اپنی تلوار سے رینالڈ کا سر تن سے جدا کیا۔ یوں ایک گستاخ رسول کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور گی کی جان بخشی کر دی گئی اور جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ یوں جنگ حطین میں بہت سے قیدی بنا لیے گئے، یہاں تک کہ ایک مسلمان مجاہد کے پاس 30 قیدی دیکھے گئے۔ سلطان نے اس کے بعد یروشلم کا رخ کیا اور کافی دن کے محاصرے کے بعد بالآخر صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان نے یروشلم فتح کر لیا۔ یوں سلطان کے حکم پر مرد قیدیوں کو 10 درم کے عوض اور عورتوں کو 5 درم کے عوض قید سے آزادی دی گئی۔ یوں جو غریب قیدی تھے جو معاوضہ ادا نہیں کر سکتے تھے، سلطان نے انہیں بلا معاوضہ آزاد کر دیا۔ یوں سلطان عیسائیوں میں اتنے مقبول ہوئے کہ ان کی سخاوت سے متاثر ہو کر بہت سے صلیبیوں نے یروشلم میں رہنا بہتر سمجھا۔ اور یورپ اور انگلستان میں جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں تو رچرڈ شیر دل دی لائن ہارٹ کی قیادت میں ایک بڑا جنگی لشکر تیار کیا گیا۔ دی لائن ہارٹ شیر دل سلطان سے 3 سال تک جنگ لڑتا رہا، جو بعد میں صلح کے معاہدہ پر بات ختم ہوئی۔ عیسائی صلیبی واپس چلے گئے۔ یوں سلطان نے فلسطین کو عیسائیوں کے تسلط اور ظلم و بربریت سے آزاد کروا لیا۔ سلطان نے اپنے دور حکومت میں اپنی حکومت میں وزیروں اور مشیروں کے محلوں کو شفا خانہ اور تعلیمی اداروں میں تبدیل کروا دیا اور اپنی سلطنت کی تمام دولت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں 100 بڑی جنگیں لڑیں اور آپ نے اپنی زندگی مورکوں، جنگوں اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے گزار دی۔ یوں آپ کو بخار ہوا، آپ دمشق تشریف لے گئے۔ آپ اپنی زندگی میں جنگی مصروفیات اور کچھ وجوہات کی وجہ سے حج نہ کر سکے، جس کی آپ کو شدت سے خواہش تھی۔ جب آپ دمشق واپس گئے تو حج کا ٹائم گزر چکا تھا۔ وہاں سے واپس آنے والے حاجیوں کے گلے لگ کر ان کا استقبال کیا اور بہت روئے۔ یوں آپ کا بخار کا عارضہ بڑھ گیا اور آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ذاتی ملکیت میں ایک تلوار، 40 درم اور ایک گھوڑا نکلا، جس سے آپ کے کفن کا انتظام کیا گیا۔ یوں مسلم امہ ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی سخاوت اور زندہ دلی نصیب فرمائے۔ 1917 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہودیوں نے سازشیں کر کے فلسطین کو 1948 میں ایک بار پھر سے تقسیم کر دیا۔ یہودی فلسطین پر قابض ہو گئے۔ آج پھر سے یروشلم کسی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر لیڈر کا انتظار کر رہا ہے۔